إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. انسان کی زندگی میں ایک کے بعد ایک فتنے اور آزمائشوں کا آنا، فتنوں کا، امتحان کا، آزمائشوں کا، بلاؤں کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر و مقدر ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے. لیکن ان فتنوں میں رہ کر، ان فتنوں کے باوجود انسان اگر اپنے دین کی حفاظت کر لے تو ایسا انسان کامیاب ہے. کس دن، کس وقت، کس حال میں کون سا امتحان آ جائے، کون سی مصیبت آ جائے، کون سی آزمائش، کون سی بلا آئے، انسان یہ طے نہیں کر سکتا ہے. لیکن وہ یہ طے کر سکتا ہے کہ کوئی بھی بلا، کوئی بھی مصیبت، پریشانی، آزمائش، ابتلا اس پر آئیں، اس کو کیا کرنا چاہیے. انسان خارجی حالات کا مکلف نہیں ہے، باہر سے کیا ہوگا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں یہ ہے کہ جو بھی ہوگا مجھے کیا کرنا ہے. اور اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے عمل کو کنٹرول کرنے کی بات کہی ہے، وہی اس کا مطالبہ ہے. باہر کے حالات کنٹرول کرنے کا مطالبہ ہم سے نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی چیز کا مکلف نہیں کرتا ہے جو اس کی استطاعت سے باہر ہو. تو یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا معاملہ بندوں کے ساتھ ہے کہ اگرچہ بندوں کے لیے آزمائشیں ہیں، لیکن وہ بس اس کے مکلف ہیں کہ ان آزمائشوں میں رہ کر وہ اپنے آپ کو بگاڑ اور فساد سے بچائے رکھیں. ہم اپنے مکلف ہیں، لہٰذا پوری دنیا میں اگر بگاڑ آ جائے لیکن ہم اپنے دین کو بچا کے رہیں اور ہمارے بس میں بس اتنا ہی ہو، تب بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی لیے قیامت کے دن بعض انبیاء آئیں گے جن کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، پورا سماج بگڑا ہوا، وہ اکیلے دعوت دیتے رہے، لوگوں نے نہیں مانا، اللہ کا عذاب آیا، سب ہلاک ہو گئے. اللہ نے نبیوں کو بچا لیا، انہوں نے اپنا کام کیا، وہ اپنے مکلف تھے. دوسرے گمراہ ہوئے، اس کی ذمہ داری ان پر نہیں. ہاں، اصلاح انہوں نے کرنے کی کوشش کی، ان کے دلوں کو پھیرنا ان کے بس میں نہیں تھا. تو چاہے وہ انفرادی زندگی کا معاملہ ہو، اجتماعی زندگی کا معاملہ ہو، یا دعوتی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، جو بھی حالات ہیں ان میں ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہم خود اپنے دین کو سنبھالیں، اپنے دین کو بچائیں. پچھلے کئی دروس سے ہم اسی عنوان کو لے کے چل رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ہمارے 2 درس باقی ہیں اور بہت ممکن ہے یہ عنوان ان میں سمٹ جائے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر جیسے موقع ہوگا ہم دیکھیں گے کہ کس عنوان پر گفتگو ہونی چاہیے. ایک بڑا عنوان ہمارے سامنے ہے، خوارج کے اوصاف، لیکن اس کو ٹائم زیادہ لگے گا اور بہت ممکن ہے وہ رمضان کے بعد ہی شروع ہو، اس لیے کہ کئی ہفتے اس میں جائیں گے، کئی باتیں اس میں ہیں. تو آزمائش اور امتحان، اور جس کی وجہ سے ایک انسان گمراہ ہوتا ہے، فتنہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فتنے میں پڑھ کے ایک انسان کی دینداری متاثر ہوتی ہے. ان فتنوں میں سے ہم نے دیکھا کہ دنیاوی مصیبتیں بھی ایک فتنہ ہیں جس کی وجہ سے ایک کمزور انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے.
مصیبتیں انسان کے دل میں شکایت پیدا کرتی ہیں، اور شکایت بغاوت پیدا کرتی ہے، بغاوت کفر تک لے جاتی ہے۔ دنیا کے مسائل بھی ایک انسان کو بے دین بناتے ہیں، دنیا کی مصیبتیں انسان کو دین سے دور کر دیتی ہیں، کیونکہ انسان راحت طلبی کا شکار ہے، ہمیشہ چاہتا ہے کہ بھائی کوئی پرابلم نہیں رہے، اس کی فطرت میں ہے، آسانی راحت اس کی فطرت میں ہے، اور وہ غلط بات نہیں ہے۔ عافیت کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہر ایک کو عافیت نہیں ملتی ہے اور ہر وقت نہیں مل سکتی ہے۔ کبھی راحت کے دن آئیں گے تو کبھی تکلیف کے آئیں گے، کبھی صحت کے دن ہوں گے تو کبھی بیماری کے، کبھی فراخی کشادگی کے دن ہوں گے تو کبھی فقر و فاقے کے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، تو کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے فراخی، ہمیشہ کے لیے صحت اور ہمیشہ کے لیے آسانی نہیں ملے گی، حالات الگ الگ آتے ہوں۔ پھر مصیبتیں بھی ان کی مقدار، ان کی قوت الگ الگ ہوتی ہے، کسی پر ہلکی مصیبت ہوتی، کسی پر سخت مصیبت ہوتی ہے۔ آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، الگ الگ لوگوں پر الگ الگ حالات ہوتے ہیں۔ ان حالات میں بہت سے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری میں ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے، کچھ تکلیف نہیں آنا چاہیے۔ یہ دنیا کا قانون نہیں ہے، اللہ نے ایسا قانون نہیں بنایا دنیا میں، بلکہ قانون الٹا ہے۔ قانون کیسا ہے؟ جتنا دیندار ہوگا اتنی مصیبت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آزمائش ڈالتا، اللہ کو معلوم ہوتا ہے یہ بندہ کہیں جائے گا نہیں، تو بعض اوقات دوسروں کے لیے اس کو اسوہ بنانے کے لیے اس پر مصیبت ڈالتا ہے۔ یہ دیکھو یہ کیسے ڈٹا، دین پر جمع، مصیبت کے باوجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، بلکہ سارے نبیوں کو آپ دیکھیے، ان کی زندگی میں آپ کو دکھائی دے گا اتنی ساری تکلیفوں کے باوجود وہ اپنے دین سے، اپنے مقصد سے نہیں ہٹے ہیں۔ ان حالات نے ان کے اخلاق کو نہیں بگاڑا۔ تو یہ کیوں آتی ان پہ مصیبتیں؟ تاکہ بعض والے دیکھیں اور ان کو دیکھ کے اپنی زندگی کو صحیح کریں۔ تو بعض نیک لوگوں پر مصیبت آتی اس وجہ سے نہیں کہ وہ لوگ گناہ گار ہیں۔ ہمارے یہاں کیا سوچا جاتا ہے کہ کسی پر گناہی، اس کے ماں باپ نے کچھ برائی کی ہوگی تب اولاد کے سامنے آ رہا ہے، یا خود اس نے کچھ کیا ہوگا اس لیے اس کے حالات ایسے ہیں۔ نہیں، کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ کوئی انسان گناہ کرتا ہے، دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس پر تکلیف ڈال کے اس کو پاک کرتا ہے۔ کبھی عذاب ہوتا ہے، کبھی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، کبھی رجوع کے لیے ہوتا ہے، کبھی دنیا میں پاک کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی دنیا میں ترقی دینے کے لیے ہوتا ہے، کہ وہ ایک آزمائشوں کی بھٹیوں میں تپتے 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 کھرا سونا ہو کے باہر نکلتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور دنیا کا تجربہ ہے کہ عام طور سے جو لوگ آزمائشوں میں پل کے باہر نکلتے ہیں، بہت سارے لوگ جو آج دنیا میں بڑے ہیں، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہوں، آپ کو دکھائی دے گا کہ ان کی زندگی آسائش میں نہیں گزری ہے۔ ان کی شروعات ہمیشہ ایک دم تنگی، تناؤ، مصیبت، پریشانیوں سے ہوئی، اور اس میں سے نکل کے ابھر کے آج وہ بڑے بنے۔ ہمیشہ عام طور سے اکا دکا کوئی ہوگا جو شروعات سے آسانی سے پلا ہو۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آج بڑے ہیں، دینی اعتبار سے ہوں، دنیوی اعتبار سے ہوں، ان کی زندگی میں شروعات سے آپ دیکھیں پریشانیاں ہوتی ہیں، تو پریشانی فی نفسی بری نہیں ہوتی ہے۔ انسان کا ایٹیٹیوڈ برا ہونے کی وجہ سے وہ پریشانیوں کو صحیح ڈیل نہیں کر پاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ کس طرح سے پریشانیاں انسان کو بے دین بنا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں کہ جو کنارے رہ کے اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب کشادگی کے، راحت کے اور آسانیوں کے حالات ان پر ہوتے ہیں، خیر کے حالات ہوتے ہیں، نفع نفع، خوشی خوشی، راحت راحت ان کو پہنچتی ہے، خیر، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، تو اطمینان اور سکون سے وہ رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے۔
وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، لیکن اگر ان پہ فتنہ پڑے، فتنے میں گرفتار ہوں، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، آزمائش اور تکلیف آ جائے، انقلب علی وجہہ، الٹے منہ پھر جاتا ہے، اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے اور صراط مستقیم سے الٹے پھر جاتا ہے، حق سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کا انجام کیا ہے؟ خسر الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے، دونوں کا نقصان ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ کیا ہے؟ یہی تو کھلا خسارہ ہے۔ کھلا خسارہ کیا ہے؟ جس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ انسان دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام، دنیا میں ناکام، اللہ کی نصرت سے محروم، اور آخرت میں جنت سے محروم۔ اس سے بڑھ کے نقصان انسان کا کیا ہوگا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے محروم ہو جاتا ہے اور آخرت میں اللہ کی جزا سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ دنیا میں جب مصیبت آتی ہے تو آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ ان فتنوں میں کرنے کا کام کیا ہے؟ آدمی ان فتنوں میں صبر کا اہتمام کرے، فتنوں میں مصیبتوں سے ٹوٹنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا صفت ہے جو بنیادی صفت ہے جو انسان کو اس آگ کے دریا سے پار کراتی ہے؟ وہ ہے صبر۔ صبر ایسی دولت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا بے حساب، حساب ہی نہیں اس کا کچھ، بلا حساب، کوئی اس کا حساب نہیں، کتنا دے گا اللہ کو معلوم کتنا دے گا۔ بلکہ جنتیوں کو فرشتے کیا کہیں گے؟ جزاء بما صبرتم فنعم عقبی الدار، جزاء بما صبرتم، یہ سارا جو مل رہا ہے نا تم کو، یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے۔ فرشتے بولیں گے ان کو، جنتیوں کو کیا بولیں گے؟ جزاء بما صبرتم۔ معلوم ہوا پورے دین کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں بولا جائے تو وہ لفظ کیا ہے؟ صبر۔ کیونکہ فرشتے اب تم نے یہ کیے، وہ کیے، بہت کچھ کیے تم نے، ایک لفظ میں اگر بولا جائے تم نے کیا کیے، فرشتے کیا کہیں گے؟ یہ سارا بدلہ جو مل رہا نا تم کو، اچھا کھا رہے، اچھا پہن رہے، اچھے بڑے محل مل رہے، اتنی عزت مل رہی تم کو، جدھر ادھر سے فرشتہ آ کے سلام کرے، دنیا میں کوئی بھی سلام نہیں کرتا، تم سلام کرتے پھرتے تھے، لیکن آج تم کو فرشتے سلام کر رہے ہیں، تم کو بہترین کھانے، بہترین لباس، بہترین گھر، بہترین موسم، بہترین زیور، عزت، امن و امان، غم سے نجات، سب جو تم کو دیا جا رہا ہے کس بنیاد پر مل رہا ہے؟ سید خاندان کے تھے، جزاء بما صبرتم، ایک لفظ میں پوری دینداری کو اگر بیان کیا جا سکتا ہو تو کیا ہے؟ صبر۔ جزاء بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تو کیسا بہترین گھر ہے جو بعد میں ملا تم کو۔ دنیا میں جھوپڑے میں رہتا تھا، بارش آتی تھی تو پیالے رکھنے پڑتے تھے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ایسا گھر دیا کہ کیا ہے؟ بہترین گھر ہے، یہ دوسرا گھر ہے، بعد والا گھر ہے، یہ انجام والا ہے۔ وہ امتحان والا گھر تھا، وہاں تیرا امتحان ہوا، پانی ٹپکتا تھا، کیا اللہ کیوں برسایا، چپر پھاڑ کے مت دے۔ دنیا میں شکایت نہیں کیا اس نے، دنیا میں راضی رہا اللہ سے کہ اللہ یہاں ملے نہ ملے، یہاں اچھا دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ آخرت کو اس کی دعاؤں میں، اس کے مطالبات میں کبھی اس نے فراموش نہیں کیا، آخرت کو اپنا مقصود بنایا۔ دنیا میں بھی بھلائی مانگا لیکن اصل آخرت تھا، دنیا کی تکلیفیں برداشت کر لی اس نے، دنیا کی مصیبتوں کو اس نے برداشت کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی 4 دن کی زندگی نکل جائے گی، اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے، تو آخرت کی خاطر اس نے دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کیا، آخرت میں اس کے لیے فنعم عقبی الدار۔ تو اللہ کی طرف سے جزا والا گھر کتنا اچھا ہے جو بعد میں تم کو ملا۔ تو یہ پورے دین کو اگر آپ ایک لفظ میں بیان کر سکیں، اصل وہ صبر ہے،
صبر ہے. صبر کا معنی عربی زبان میں کیا ہے؟ جمنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا. تو ظاہر بات ہے کہ دین میں مقصود یہی ہے. اور صبر 3 طرح کا ہوتا ہے. نمبر 1، اللہ کے حکموں پر جمے رہنا، کرنے کے کاموں پر جمے رہنا، کرتے رہنا. نمبر 2، نہیں کرنے کے کام گھسیٹے تو بھی نہیں جانا، ان سے بچے رہنا، صراط مستقیم پر جمے رہنا، گمراہی کے راستے پہ نہیں جانا، چاہے کتنے ہی اچھے باغ تم کو دکھائی دیں، ڈٹے رہنا حق پر. تو ایک، اللہ کے حکموں پر کرنے کے کاموں پر جمے رہنا. دوسرا، نہیں کرنے کے کاموں سے روکے رہنا، جانا نہیں ادھر. نمبر 3، جو بھی پریشانی، مصیبت، تکلیف آئے ان پہ شکایت نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کی، اور ان کی وجہ سے دین کو نہیں چھوڑنا، اللہ کو نہیں چھوڑنا. یہ 3 چیزیں صبر ہیں. اللہ کے اوامر پر صبر، اللہ کے نواہی یا مناہی سے صبر، اور نمبر 3، اللہ کے اقدار پر صبر ہے. یہ 3 چیزیں صبر ہے. پورا صبر جو ہے یہ 3 چیزوں میں آتا ہے. کرنے کا کام کرنا، نہیں کرنے کا کام نہیں کرنا، اور مصیبت آئے تو کچھ غلط نہیں کرنا، شکایت بھی نہیں کرنا اور گناہ بھی نہیں کرنا. یہ اصل صبر ہے. لیکن صبر ایک دن میں آتا نہیں آتا. صبر سے آتا ہے. جو صبر کرتا ہے اسے اللہ مزید صبر کی توفیق دیتا ہے. اپنے آپ دیکھیں، روزہ ہم کو رکھاتے ہیں رمضان کے مہینے میں 30 دن لگاتار روزہ آدمی رکھتا ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. ہر دن اس کی بیسک نیڈز، جو بنیادی ضرورتیں اس کی ہیں، کھانا پینا، جس میں آدمی کا بدن اس کو خاموش زبان میں بولتا ہے کھانا، پیاس لگی تو آدمی تو پانی پی، اندر سے ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس کی باڈی اس کی ڈیمانڈ کرتی ہے. شہوت جو انسان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، اس کے جذبات اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہ جو کھانے پینے کی حاجت اور شہوت کے جذبات ہیں، ان کے باوجود آدمی 1 مہینے تک اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، نہیں میرا روزہ ہے. یہ اس کی تربیت ہوتی ہے کہ اللہ نے کیوں رکا تو، میرا روزہ ہے. روزے میں کیا کرتے؟ نہیں کھاتے. کون بولا؟ اللہ نے منع کیا نا، مت کھا بولا، مت پی بولا. لیکن کھانا تو حلال ہے نا، ہاں لیکن اللہ نے منع کیا. اس کا مزاج یہ بنتا ہے کہ مجھ کو اللہ نے جب بولا نہیں کرنے کا تو نہیں کرنے کا، اللہ نے جب بولا ہے نہیں کرنے کا تو نہیں کرنے کا. سورج ڈوبنے میں بھی 2 منٹ تو ہے نا، تو کیا چلتا ہے، دن بھر بھوکا رہ کے 1-2 منٹ پہلے نہیں کھا سکتا. تو شیطان آ کے اگر بولے اس کو، کیا بولے گا، جب تک اللہ نے بولا تب تک، چاہے میں دن بھر بھوکا رہا ہوں، پیاسا رہا ہوں، اور 2 منٹ باقی ہیں پھر بھی نہیں کھا سکتا میں. دن بھر کا سارا ختم ہو جائے گا. 2 منٹ پہلے نہیں، 1 منٹ پہلے بھی اگر کھا لیا میں نے، روزہ میرا ٹوٹ جائے گا. میں اپنا روزہ نہیں توڑ سکتا. جو 1 دن کا روزہ نہیں توڑ سکتا، وہ اپنا دین اور ایمان کیسے چھوڑ سکتا؟ بھوک پیاس کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے حرام کی طرف کیوں جاتا ہوں؟ روزے میں حلال کی طرف نہیں جا سکتا تو، اور روزے کے باہر حرام کی طرف جا سکتا فقر و فاقے کی وجہ سے نہیں، کیونکہ اس کی سوچ صبر والی ہے، صرف عمل نہیں. یاد رکھیے اس کو. آدمی کے مزاج میں صبر ہونا چاہیے. ٹیمپرری صبر نہیں ہونا چاہیے، موسمی صبر نہیں، دائمی صبر ہونا چاہیے. مزاج میں صبر ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو، اللہ نے کہا انما یوفی الصابرون اجرهم. صابر اس کو کہتے ہیں جو صبر کرنے کا عادی، یہ نہیں کبھی کبھار صبر کر لیتا ہے، ننڈا دیکھ کے صبر کرتا ہے، نہیں، بلکہ اس کی مزاج میں صبر ہے، اس کے صبر میں دوام ہے، اس کی عادت ہو چکی ہے صبر کرنے کی. تو یہ جو لوگ ہیں ان کا اجر بے حساب ان کو دیا جائے گا. تو صبر کا زندگی میں ہونا کامیابی کی چابی ہے. بلکہ آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی کھنگال کے دیکھیں گے، جتنے بھی کتابیں ہیں، آپ کو یہی ملے گا. اصل چیز یہ ہے انسان کی زندگی میں
ڈٹے رہنا صحیح چیز پر، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ فوکس کیا ہے؟ صبر نہیں ہے، باقی چیزوں کو کیا کرنا؟ ایلیمینیٹ کرنا، چھوڑ کے ایک چیز پر جمے رہنا۔ پرسیورنس کیا ہے؟ کنسسٹنسی کیا ہے؟ کانسٹنسی کیا ہے؟ اس ساری چیزوں کو آپ نچوڑیں گے تو صبر بنتا ہے۔ صبر یہ ہے کہ انسان کا حق پر جمے رہنا، شکایت نہیں کرنا، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا، ان کو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، اپنے آپ کو غلط جانے نہیں دینا، مقصد سے ہٹے نہیں دینا، اپنے آپ کو غلطی کی دعوت کے باوجود اپنے آپ کو سنبھالنا ہی نہیں جاتا میں ادھر، اور سیدھے چیز کو، سیدھے راستے کو، حق کو چھوڑ کے نہیں جانا، کبھی کیے کبھی نہیں کرے ایسے نہیں کرنا، ڈٹے رہنا، ہمیشہ کرتے رہنا، دوام کے ساتھ کرتے رہنا۔ جب آدمی عملی اعتبار سے مداومت کسی چیز پر اختیار کرتا ہے تو اس کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ صفت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ دوام عمل سے صفات حاصل ہوتی ہیں۔ نہیں، حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا۔ ایک آدمی سچ بولتا رہتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس صدیق لکھ دیتا۔ تو صدیق ایک صفت ہے، ایک مقام ہے، اور سچ بولنا ایک عمل ہے۔ پہلے دن صدیق لکھ دیتا اللہ اس کو؟ نہیں، سچ بولتے رہتا مسلسل، اس کے عمل سے اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا سچ۔ ایسا نہیں کہ سچ بولو بھائی فائدہ ہے اس میں، نہیں، ایسا نہیں کرتا ہو، نقصان رہے تو بھی سچ بولتا ہو، کیونکہ سچ کو وہ اپنا معمول بنا لیتا ہے۔ جب سچ کو معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لقب دے دیتا ہے، اس کے مزاج کا حصہ، اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے جھوٹ کا معاملہ ہے، جھوٹ بولتے اللہ کے نزدیک جھوٹا ہو جاتا ہے، آدمی جھوٹا لکھ دیا جاتا اس کو۔ اسی طرح سے باقی سارے معاملات کا ہے، ساری چیزوں کا معاملہ ہے کہ آدمی صبر کرتے اس کی شخصیت کا حصہ صبر بن جاتا، پھر اس کو ہلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس کو ہٹانا بہت مشکل ہو جاتا، اس کو گھسیٹنا بہت مشکل ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کھونٹے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں، اس کو عادت ہو جاتی ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی۔ پھر شیطان اس کو دھوکہ نہیں دے پاتا، شیطان اس کو ورغلا نہیں پاتا، سماج اس کو حق سے ہٹا نہیں پاتا ہے۔ لالچ، دھمکی، یہ وہ کچھ نہیں، میجورٹی مائنورٹی کچھ نہیں، نقصان فائدہ کچھ نہیں، دکھ سکھ کچھ نہیں، پھر وہ اپنے حق پر جمع رہتا، وہ اللہ کو چھوڑ کے جاتا نہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب ان کو مصیبت آتی تو کیا بولتے؟ ہائے افسوس بولتے، کیا بولتے؟ مصیبت آتی الذین وبشر الصابرین، خوشخبری سنائیے صبر کرنے والوں کو، صابرین صفت ہے یہ۔ فبشر الذین یصبرون، ایسا ہے، فعل کے ساتھ نہیں ہے، وصف کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اللہ ہی کی ملکیت ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا سر سے پاؤں تک وجود کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، سر سے پاؤں تک اللہ کے ہم لوگ، اور پلٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس، یہاں رہنا تھوڑی ہے۔ اگر یہ مصیبت ہے تو ہمیشہ رہنے والی نہیں، ایک دن ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے، سب مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہاں آزمائش میں ہیں، وہاں اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ اس کا بدلہ ہم کو دے گا۔ اور ہم اللہ ہی کے تو ہیں، ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ چاہے کر سکتا ہے، بیماری ڈالے، مصیبت ڈالے، محرومی دے، دکھ دے، تکلیف دے، ہم اللہ کے ہیں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ جو چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، اللہ میری ذات میں تیرا حکم چلتا ہے، تیرا فیصلہ چلتا ہے، لیکن جو بھی فیصلہ تیرا ہوتا ہے کبھی ناانصافی نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ عدل پر مبنی ہوتا ہے، اللہ سے کبھی شکایت نہیں۔ رضا صبر سے بھی اونچا مقام ہے۔ صبر کیا ہے؟ کنٹرول کر کے بیٹا، یہ صبر ہے، یہ صبر ہے، نہیں کرنے کا، کچھ غلط نہیں کرنے کا، ہاں سب یہ صبر ہے۔
اور یہ اچھا ہے، لیکن اس سے ایک قدم اور آگے ہے جو اس میں ایک خاص قسم کی لذت پیدا ہو جاتی ہے صبر میں۔ صبر کا پھل جب پک جاتا ہے تو وہ رضا بن جاتا ہے، اللہ سے راضی ہے، شکایت نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے کی وفات ہوئی تو رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو نکلے، لیکن کیا کہا؟ دل غمگین ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہو۔ اللہ کی رضا کی طلب اور اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا یہ بہت اونچا مقام ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ دنیا میں مطلوب بندے سے یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، اور اس میں لذت کہاں سے آتی ہے؟ جب آدمی پھر جو چاہے اللہ تو کرے، میں راضی ہوں تجھ سے، ناراض نہیں، شکایت نہیں کروں گا تیری، دل سے راضی ہوں، زبان سے تو کرتا ہی نہیں شکایت، دل سے بھی نہیں، دل سے بھی نہیں، دل سے آدمی راضی رہے اللہ سے۔ یہ اعلیٰ ترین مقام ہے، یہ اعلیٰ ترین مقام ہے۔ دنیا کی مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں، جیسے موت آئی، چھٹی، سب ختم، بستر پر پڑا ہوا بیمار چلا گیا، ختم، فقر فاقے میں پڑا ہوا تھا، ختم، ستا رہے تھے لوگ، قید میں تھا، مار پیٹ ہوتی تھی، ظلم زیادتی تھی، ختم، موت کے ساتھ ختم۔ وہ اگلی زندگی اعلیٰ زندگی ہے۔ کب تک صبر کرنا ہے؟ ہمیشہ، ہمیشہ نہیں، موت تک، موت تک صبر کر لیا، موت کے بعد ایک اعلیٰ ترین زندگی اس کے انتظار میں ہے، اگر یہاں اللہ سے راضی رہے وہ۔ تو صبر بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیے حدیث میں کیا ہے اس کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال اللہ تعالی اذا ابتلیت عبدی المؤمن، جب میں اپنے مومن بندے کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں، فلم یشکنی الی عوادیہ، لیکن اس مصیبت میں پڑنے کے بعد جو لوگ اس سے ملنے جلنے والے ہیں، اس کی عیادت کے لیے آ رہے، بیمار ہے مثلا، اس کی عیادت کے لیے لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، بستر پر پڑا ہوا ہے، فلم یشکنی، میری شکایت ان کے سامنے نہیں کرتا، کیا اللہ نے دیکھو نا کیا مصیبت ڈال دی، کیا بگاڑا تھا میں نے، کیا غلط کام کیا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، ہاں 3 دن روزے رکھتا تھا، مہینے کے اندر تلاوت کرتا تھا، ذکر کرتا تھا، حرام سے بچتا تھا، کیا ڈال دی اللہ نے مصیبت، شکایت نہیں کرتا۔ فلم یشکنی الی عوادیہ، اس کی عیادت کرنے والوں کے سامنے وہ اللہ کی شکایت نہیں کرتا، میری شکایت نہیں کرتا۔ اطلقتہ من اساری، تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے قید ہوتی ہیں مصیبتیں، باندھ دیتا اللہ تعالیٰ بندے کو۔ اللہ مالک ہے ہمارا، وہ چاہے ہم کو کھلا چھوڑے یا ہمیں باندھے، ہم راضی ہیں اس سے، ہم راضی رہیں اس سے، میں اپنی قید سے اس کو آزاد کر دیتا ہوں۔ اطلقتہ من اساری، الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، کبھی اللہ مصیبت میں قید کر دیتا اس کو۔ اطلقتہ من اساری ثم ابدلتہ لحما خیرا من لحمہ ودما خیرا من دمہ۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ فرمایا جب وہ مصیبت میں پڑتا ہے، مصیبت اس پر آتی ہے، شکایت نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا کسی سے، اللہ سے راضی رہتا ہے، تو پھر میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے گوشت کو دوسرے گوشت، اس کے خون کو دوسرے خون سے بدل دیتا ہوں، اس کا وجود نیا ہو جاتا ہے، اس کو میں رینیو کر دیتا ہوں، اس کو میں اس کے گوشت کو نئے گوشت سے، اس کے خون کو نئے خون سے بدل دیتا ہوں۔ ثم یستأنف العمل، اور پھر وہ نئے سرے سے عمل کرنے لگ جاتا ہے، گویا کہ وہ پاک صاف ہو کے باہر نکلتا ہے اس مصیبت سے۔ کیوں؟ کیا کیا اس نے؟ شکایت نہیں کی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے فقر و فاقے میں رکھا ہے، کسی کو تنگی میں رکھا، کسی کو بیماری میں رکھا، کسی کو کسی اور مصیبت میں رکھا ہے، یہ کس نے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ بندے کے لیے کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، اس کو اگر اللہ سے انعام چاہیے، شکایت نہیں، اللہ سے راضی، اللہ سے راضی رہنا۔ اللہ کی شکایت بندوں کے سامنے نہیں کی جاتی، بندوں کی شکایت اللہ کے سامنے کی جاتی ہے۔ بندے کیا حل کریں گے؟ اللہ نے مصیبت ڈالی، بندے اس کو دور کریں گے؟ نہیں، بندے حل نہیں کر سکتے کچھ۔
وہ خود محبوس ہیں، وہ خود قید میں، ہر ایک کسی نہ کسی مسئلے میں گرفتار ہے۔ وہ بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ بندہ، اللہ کا بندہ بندوں کی شکایت اللہ کے سامنے کرتا، اللہ کی شکایت بندوں کے سامنے نہیں کرتا۔ دیکھو نا اللہ کیسا کر رہا، نہیں کرتا کبھی۔ یہ بول سکتا ہے اللہ دیکھنا بندے کیسا کر رہے میرے ساتھ میں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی، میری مصیبت پریشانی اور میرے غم کا شکوہ میں اللہ کی طرف کرتا ہوں، میں اللہ سے اپنی شکایت نہیں کرتا ہوں، اللہ کی شکایت نہیں کرتا، اللہ سے حالات کا شکوہ کرتا ہوں، میرے پرابلم اللہ کو بتاتا ہوں۔ یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں کہ اللہ کی شکایت بندوں کے سامنے آدمی کرے۔ تو صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے، صبر ہونا چاہیے۔ حالات آئیں گے، اگر ہم نے اپنے آپ کو صبر کرنے والا نہیں بنایا، ہو سکتا ہے حالات آنے کے بعد ہمارا پاؤں پھسل جائے، زبان سے ایسی بات نکل جائے کہ سالوں کی نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ کفریہ کلمات دیکھی، کسی کے گھر میں وفات ہو گئی، بعض اوقات عورتیں کیا بولتی؟ اللہ تو نے اچھا نہیں کیا، اللہ تو نے اچھا نہیں کیا، ہمارے گھر کا چراغ بجھا دیا تو نے، اچھا نہیں کیا، اللہ کے ہاں انصاف نہیں ہے، نہ جانے کیا کیا کفریہ کلمات بول دیتے ہیں۔ جانے والا واپس آتا نہیں، لیکن جو ایمان ہے وہ بھی جاتا، جانے والے کے ساتھ ان کا ایمان بھی جاتا۔ برے حالات میں، مصیبتوں میں انسان بعض اوقات اپنی زبان سے ایسی بات بول دیتا ہے جو اس کے دین کو برباد کر دیتی ہے۔ صبر کرنا چاہیے۔ جو حدیث میں نے ذکر کی ہے، اسے امام حاکم نے اور بیہقی نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 4301، حدیث صحیح۔ اسی طرح سے صبر کا ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ آدمی حق پر اور اپنے مقصد پر جمے رہے، دائیں بائیں جانا نہیں۔ اور دنیا میں صبر ہی کی بنیاد پر اللہ کے ہاں سے، صبر ہی کی بنیاد پر قیادت کی صلاحیت نصیب ہوتی ہے، قیادت کا مقام ملتا ہے۔ لیڈرشپ کے لیے 50 باتیں ہیں جو کتابوں میں ملیں گی آپ کو لیڈرشپ کے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تین چیز فنڈامنٹل پلرز ہیں لیڈرشپ کے، دینی اعتبار سے، بلکہ آپ ایک اعتبار سے اس کو ہر اعتبار سے بول سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، سورہ سجدہ آیت نمبر 24، ختم، سبق ختم۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا واقعی لوگوں کا رہنما بننے لائق کون ہے۔ تین چیزیں ہونا چاہیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ائمہ امام کی جمع ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل میں نبیوں اور وہاں کے بڑوں کو، جو اللہ والے نیک لوگ تھے، انہیں ہم نے امامت عطا کی، انہیں امام بنایا ہم نے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ نمبر 1، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ رہنمائی کس بنیاد پر کرتے تھے؟ فلسفی کی بنیاد پر، ایکسپیرینس کی بنیاد پر، کس لاجک کی بنیاد پر؟ یہدون بامرنا، ہمارے حکم کے مطابق، ہماری طرف سے جو دین ہم نے دیا ہے، وحی جو دی ہے، جو علم دیا ہے، اس علم کی بنیاد پر لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ تو پہلی چیز، ایک انسان لوگوں کا قائد بنے، اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی رہنمائی وحی والے علم پر مبنی ہونی چاہیے۔ وہ لوگوں کو، قوم کو گائیڈ کرے کس بنیاد پر؟ اللہ کی وحی کی بنیاد پر۔ یہدون بامرنا۔ نمبر 2، لما صبروا، ان کو امام بنائے۔ کب؟ جب انہوں نے صبر کیا۔ لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے، قائد بننے کے لیے ضروری کہ اس کے اندر جماع ہو۔ آج کچھ، کل کچھ، پرسوں کچھ، ایسے آدمی کو لیڈر بناتے، چلو ادھر جانے کا ہے، جا رہے سب، چلو تیار ہو کے آیا میں، نہیں ادھر نہیں، اپن ادھر جائیں گے، ایسے لیڈر بنتا نہیں۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے، لوگ اسی کے پیچھے چلتے ہیں جس کو معلوم ہو جانا کدھر ہے۔ ہاں کبھی ادھر جا رہا، نہیں جان دو، سمجھ میں نہیں آ رہا کدھر جانا، چلو ہاں میرے پیچھے، لیکن جاتے لوگ اس کے پیچھے نہیں۔ جس کو خود منزل معلوم نہ ہو اور جو خود راستے پر ڈٹتا نہ ہو، ایسے آدمی کے پیچھے کوئی چلتا نہیں۔ اس کے اندر سٹیبلٹی ہونا چاہیے،
اس کے اندر صبر اور ضبط ہونا چاہیے، اس کے اندر جو ہے یعنی اپنے مقصد پر جمع ہونے کی صلاحیت ہونا چاہیے، وہ مقصد پر جمع رہ سکتا ہو۔ ایک چیز جب صحیح ہے تو بس اب اس پر ڈٹ جاؤں گا، ایسا آدمی ہونا چاہیے۔ رہنما بننے لائق وہ آدمی ہے جو صبر کرے، پھر قوم کی تکلیف بھی برداشت کرے۔ کون قدر کرتی؟ سب سے کم قدر قوم اس کی کرتی جو اس واقعی قدر کرنے لائق رہتا۔ انبیاء کو پتھر کس نے مارے؟ لوگوں نے۔ سب سے زیادہ عزت کے لائق کون تھے؟ نبی۔ یا حسرتن علی عباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ لوگوں کے حال حسرت کے لائق ہیں، قیامت کے دن حسرت کریں گے وہ اپنی غلطی پر۔ یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ جو بھی رسول ان کے پاس آیا انہوں نے اس رسول کا مذاق اڑایا، ان کی بات کو سیریس نہیں لیتے لوگ، جن کی بات کو سب سے زیادہ سیریس لینا چاہیے، قدر نہیں کرتے لوگ۔ لیکن نبی کیا کرتے ہیں؟ کسی نے آ کے کہا اللہ کے رسول فلاں صاحب ایسا بول رہے تھے، آپ کو بہت برا لگا، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم کرے، انہیں اس سے زیادہ ستایا گیا لیکن انہوں نے صبر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جینا حرام کر دیے تھے لوگوں نے، اکیلے جا کے غسل کرتے تھے، کچھ تو عیب ہے ان کی باڈی میں کر کے چھپتے ہمارے سے۔ موسیٰ علیہ السلام حیا کی وجہ سے لوگوں کے سامنے غسل نہیں کرتے تھے، لوگ آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے سامنے غسل کرتے تھے بنی اسرائیل، لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ الگ سے جا کے تنہائی میں جا کے نہاتے تھے، پانی کھلا میدان، لوگوں کے سامنے نہیں، چھپ چھپا کے نہاتے تھے۔ چھپ کے کیوں نہاتے ہیں؟ کچھ تو ان کے اندر پرابلم ہے باڈی کے اندر جو چھپاتے ہمارے سے۔ ایسی قوم تھی وہ۔ این وقت پہ پیچھے سے فرعون پکڑے گئے نا ہم لوگ، ہم کو پھنسا دیے نا تم نے، انا لمدرکون، پکڑے گئے ہم لوگ۔ تو این وقت پہ ایسے وقت میں قوم ہوپ دینا چاہیے، ہم لوگ ہے ڈرو مت، نہیں، پکڑا دیا نا ہم کو پھنسا دیا نا آپ نے۔ تو ایسی قوم تھی وہ، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کیا کیے؟ صبر کیے۔ تو انبیاء کا آپ دیکھیں کہ عام معمول یہ تھا، تب صبر کرنا لیڈرشپ کے لیے بہت ضروری، اپنے مقصد پر جمع رہیں اور اس مقصد کے لیے جو بھی تکلیف آئے اس کو برداشت کرنے والا ہو۔ لما صبروا، پھر کیا کہا؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ یہ صبر آتا کہاں سے ہے؟ صبر ثمرہ ہے یقین کا۔ آدمی جب اس کو یقین ہو اسی رستے میں نجات ہے، اسی رستے پہ چلنے میں منزل ملتی ہے، جب یہ یقین ہوتا ہے تو اس راستے پہ جمنا آسان ہوتا ہے۔ تو یقین کا ثمرہ صبر ہوتا ہے، یقین سے جنم لیتا صبر ہے۔ جتنا مضبوط یقین ہوگا انسان کو اتنا زندگی میں صبر ہوگا اس کے۔ معلوم ہے کہ بے صبری یقین کی کمی کا نتیجہ ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، آدمی جب صبر نہیں کر پاتا ہے یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو لیڈر کے اندر، قائد کے اندر یقین ہونا چاہیے، یہ صحیح ہے، یہی حق ہے۔ تو جتنا مضبوط یقین ہوتا ہے پھر آندھی طوفان بھی آئے وہ ہٹتا نہیں اس سے۔ کتنا ستائے لوگ، نوح علیہ السلام کتنے سال تک کام کی، ایک ہی کام، ہاں، اب قوم میں دیکھی ایک کام کرتا 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 اس کو مزہ نہیں آ رہا، اس کے اندر زیادہ اس کے اوپر فوٹو پہ اپنے لائک نہیں آ رہا، کیا اگر دوسرا کام شروع کر دیتا ہے، ہاں، دعوت دعوت دعوت، پھر سوشل سروس میں چلا جاتا، پھر اس کے بعد پالیٹکس میں چلا جاتا، پھر کہیں اور چلا جاتا ہے۔ ایک چیز پر ٹکا نہیں رہتا آدمی، کیونکہ اس چیز کی حقانیت اور وہی چیز واقعی خیر ہے اس کا وہ یقین نہیں ہوتا۔ لیکن جس کو معلوم ہو 1 پوائنٹ فارمولا، یہی مقصد ہے زندگی کا، یہی ہونا چاہیے، وہ آدمی کیا ہوتا ہے؟ اس مقصد پر جمع رہتا ہے۔ تو جتنا مضبوط یقین ہوتا ہے اس کے بقدر زندگی میں صبر ہوتا ہے۔ مقصد پر جمع رہنا تبھی ممکن ہے جب مقصد کے نجات ہونے کا اور کامیابی ہونے کا یقین آدمی کو ہو۔ جس درجے کا یقین ہوگا اس درجے کا ثبات اور اس پر جمع انسان کی زندگی میں آئے گا۔ تو کتنی چیزیں ہوئی؟ نمبر 1 2 3 جو قیادت کی صفات اللہ نے بتائی۔ معلوم ہے کہ مسلمانوں کو اگر دنیا کا قائد بننا ہے، اب اوپر کے لیول کی بات ہم سوچیں، قوموں کی قیادت ہم کو اگر کرنا ہے
تو ہمارے اندر کیا چیز ہونا چاہیے؟ نمبر 1، اللہ کی وحی کے مطابق ہم زندگی جینے والے ہوں اور اسی کے مطابق رہنمائی کرنے والے ہوں۔ یہ نہیں کہ ہم مغربی قوموں کے تھوکے ہوئے لقمے ہم اس کو چبانے شروع کرتے ہیں، ادھر سے جو آیا ہم اس کو اٹھا کے ہم ان کے تھوکے ہوئی چیزوں کو ہم لوگ اس کو چبانے لگے۔ نہیں، ہمارے پاس ہمارا دین ہے، کامیابی کا اصول ہم کو دیا گیا ہے، یہ ہمارے پاس ہے، ہم کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس چیز میں ہماری نجات ہے۔ آخرت کی کامیابی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، دنیا کی کامیابی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ صبر ہونا چاہیے، نمبر 1 یہ علم ہونا چاہیے، اور اس رہنمائی میں چلنا اور اس کے مطابق ہی لوگوں کو رہنمائی دینا۔ یہ نہیں کہ خود ہی شک میں پڑ جائیں یہ اسلام میں صحیح ہے کیا؟ نہیں، یہی صحیح ہے، اسی کے مطابق رہنمائی، اسی راستے پر ہم چلیں۔ نمبر 2، زندگی میں جمع ہو، مقصد پر جمے رہنا، صبر کرنا، تکلیفوں کے باوجود ڈٹے رہنا۔ نمبر 3، یقین دل کے اندر ہونا، یہ حق ہے، اللہ کا دین حق، اللہ کی بات سچ، چاہے سائنس آج اس کو غلط بول رہا ہو، کل سائنس توبہ کرے گا؟ سائنس توبہ کرے گا؟ نہیں کرتا۔ کتنے بار کیا؟ ہاں، کتنے بار کیا؟ سائنس کئی بار سائنس اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر نہیں ہے۔ سائنس کیا ہے؟ سائنس کو ہم برا تھوڑی بول رہے ہیں، سائنس پڑھو سیکھو، لیکن وہ اسٹوڈنٹ ہے۔ کیوں؟ سائنس کی شروعات میں رہتا معلوم نہیں، معلوم کرنا پڑے گا اپنے کو۔ تو سائنس جو ہے تحقیق کرنے والا ایک طالب علم ہے، اچھی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ آسمانی علم ہے، وہ جاننے والے کا علم ہے۔ سائنس کیا ہے؟ نہیں جاننے والے کی محنت ہے۔ چلو اب تک اتنا معلوم ہوا، ہاں، سائنس اب تک یہ نہیں بتا سکتا کہ انسان کو خواب کیوں آتا، بتاتا نیند کے معاملات اصل حل نہیں ہوئے ابھی تک، نہیں معلوم۔ بہت سارے سوال، روح کیا ہے معلوم ہے؟ انسان کے جسم سے وجود جاتا کدھر، مرتا کیوں، کیا ہوتا اس میں سے، کیا نکلتا، کرنٹ کم ہو جاتا اس کا، کیا ہوتا، کرنٹ دے تو اب جاگ کے بیٹھے گا، ہو نہیں معلوم، کیا کم ہو جاتا، موت کیوں آتی ہے، اتنی سارے سوالات نہیں جوابات ہیں، اور جو بہت اہم سوالات اس کے پاس نہیں، بہت اہم ترین سوالات ہیں زندگی کے، کہ ہم لوگ یہاں کیوں آئے، کیوں آئے ہم لوگ، کیا کرنے کا، کیا زندگی میں الٹیمیٹ گول کیا ہے انسان کا، بتاتا سائنس؟ نہیں بتاتا۔ آپ پوچھو رچرڈ ڈاکنز کو، پوچھو، بتائے گا وہ کیا ہے زندگی کا مقصد، نہیں معلوم اس کو، نہیں معلوم۔ تو انسان کی جو بڑے سوالات ہیں، سائنس بولتا بھائی وہ میرا میدان ہی نہیں ہے، کائے کو پوچھ رہا میرے کو، میں یہ بتا سکتا ہوں بارش کیوں ہو، بارش کیسے ہوتی، کیوں ہوتی نہیں بتا سکتا میں، بچہ کیسے پیدا ہوتا وہ بتا سکتا، لیکن روح کیوں آتی انسان میں، کہاں سے آتی نہیں بتا سکتا میں، بے جان لوتھڑے میں جان آئی، کہاں سے آئی نہیں معلوم اس کو، سائنس کو۔ لائف کیا ہے ڈیفائن کر سکتا سائنس؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایسے کئی سوالات ہیں، یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ دین حق ہے، اللہ تعالیٰ کا دین حق ہے، قرآن و سنت کا علم حق ہے، یقین، اس کے بغیر انسان قیادت نہیں کر سکتا ہے۔ بے یقینی قیادت کی اہلیت کبھی پیدا نہیں کر سکتی ہے، قیادت کی اہلیت یقین سے پیدا ہوتی ہے، قلبی سطح پر، اور صبر سے زندگی میں جماؤ، برداشت، یہ جب ہوگا۔ اور نمبر 3، رہنمائی کس بنیاد پر ہونا چاہیے، فلسفی، لاجک، نہیں، قرآن و سنت۔ تو صبر جو ہے یہ قیادت کے اوصاف میں سے اور شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فالصبر والیقین بہما تنال الامامۃ فی الدین۔ صبر اور یقین دو ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے دینی میدان میں انسان کو قیادت کا مقام نصیب ہوتا ہے۔ دین کی فیلڈ میں آدمی قائد کب بنتا ہے لوگوں کا؟ قائد کا مطلب ہوتا ہے لیڈر، گائیڈ، رہنما، جو آگے چلے لوگ اس کے پیچھے چلیں۔ کتنی چیزیں ہونا چاہیے؟ تو صبر ہونا چاہیے زندگی میں، اور یقین ہونا چاہیے، حق کا یقین اور حق پر ثبات۔ یہ دو چیزیں اگر نہیں ہوں،
کوئی آدمی قیادت نہیں کر سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں مسلمان کہ قوموں کے قائد ہم بنیں، یہ دو چیزیں ہمارے اندر ہونا چاہیے بنیادی: یقین حق کا اور ثبات اور جماع حق پر. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. آنے والے دور میں فتنوں کے لیے بھی ضروری ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من ورائکم زمان صبر، تمہارے بعد آنے والے دن ایسا زمانہ ہے جو صبر کا دور ہے، ایسا زمانہ ہے جو تم سے صبر کا تقاضا کرے گا. مصیبتیں آئیں گی. للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا منکم، اس دور میں للمتمسک فیہ، جو حق کو تھامے رہے، سنت کو تھامے رہے، اس دور میں اس کے لیے کیا ہے؟ اس دور میں جو لوگ سنت کو تھامے رہیں گے، اجر 50 شہیدا منکم، جو تم میں سے 50 شہید ہیں ان سب کا اجر اس کو ملے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون؟ مطلب ان کے اندر سے یا ہمارے اندر میں سے؟ کہا تمہاری دور کے لوگوں میں سے 50 شہیدوں کا ثواب. یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے. امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے. صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 2234. شیخ الالبانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے کہ آنے والا دور صبر کا دور ہے. بہت برداشت کرنا پڑے گا تم کو، بہت صبر کرنا پڑے گا. اور اس دور میں جو لوگ حق کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، للمتمسک فی، کیا ہے اس کے لیے ثواب؟ اجر 50 شہیدا منکم، تم میں سے 50 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جو ثواب آتا ہے، جیسے بعض اوقات حدیثوں میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اتنی نماز پڑھ لے تو اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے مثلا، یا اس کے لیے شہید کا ثواب ہے یا فلاں کا ثواب ہے. تو بعض اوقات آدمی کے ذہن میں آتا ہے پھر حج کر کے فائدہ کیا ہے؟ اتنا خرچہ کر کے آدمی جا رہا ہے، حج کر رہا ہے، اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا، سب کچھ کر رہا، فائدہ کیا ہے؟ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور بہت عمدہ جواب انہوں نے دیا، کہا کہ جو آدمی ہے اس کو فلاں عمل کرنے سے حج کا ثواب، عمرے کا ثواب ملتا ہے، ایک ملتا، لیکن جو آدمی حج اور عمرہ کرتا ہے اس کی گنتی ہی 10 سے شروع ہوتی ہے. الحسنۃ بعشر امثالها، نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے. تو اس کو 10 گنا کس کو ملتا ہے؟ جو نیکی کریں. تو جو حج کرتا ہے اس کو 10 سے لے کے 700 بلکہ کئی گنا ثواب ملتا ہے. لیکن جو آدمی کوئی عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے کسی اور عمل کا ثواب ملتا ہے، وہ کتنا ملتا؟ 1. تو یہاں پر شہادت کا مقام تو اس کو ملے گا، لیکن صحابیت کا مقام ملے گا نہ. ان کے پاس 2 چیزیں، اس لیے کوئی بولے گا ان کی جیسا ہو جائے گا، مطلب یہ 50. اس دور میں شہادت کا جو مقام ہے وہ تو ملے گا اس کو، لیکن اس دور میں ایک اور چیز تھی. کیا تھی وہ؟ صحابیت. اس کو صحابیت کا ثواب ملے گا، اس کا مقام ملے گا نہیں. خالی شہادت والا ہے تو یہ نہ سوچے کہ دونوں برابر ہو جائیں گے یا یہ ان کے 50 سے زیادہ بہتر ہو جائے گا، نہیں. اس کو صرف شہادت کا ثواب ملے گا، صحابیت کا نہیں. اور اس دور میں انہوں نے اور جو بہت ساری نیکیاں کی، وہ کتنی نیکیاں کی اس زمانے میں، ان کا ثواب لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ برابر نہیں ہو سکتا ہے جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا، بعد والا اس کے برابر ہو سکتا نہیں. تو ان کی جتنی نیکیاں ہیں، صحابی کا ایک مد خرچ کرنا تمہارے احد پہاڑ کے برابر بھی، یعنی اس سے زیادہ ہے. تمہارا احد پہاڑ خرچ کرنا صحابی کے ایک مٹھی بھر صدقہ کرنے کے برابر ہو سکتا نہیں. تو ان کی باقی اعمال کی جو تضعیف ہے اور اس کی جو نیکیوں کی قدر ہے، یہ بیچارہ اس کے برابر ہو سکتا، خالی اس کو شہادت کا بتایا ہوئے. یاد رکھیں، ورنہ بعض اوقات آدمی یا تو حدیث کا انکار کرتا ہے یا تو پھر جھوٹے فخر میں بے وقوفی میں چلا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں نہیں ہونا چاہیے. صرف شہادت کی بات یہاں پر ہے، بقیہ چیزیں ان کے لیے بہت اونچی ہیں. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے بعد کے دور میں جمے رہنا، دین کو پکڑے رہنا، تھامے رہنا، صبر کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور
اس کے لیے شہادت کا ثواب ملے گا. یعنی آنے والے دور میں کامیابی کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ فتنوں کے دور میں صبر ہونا چاہیے، حق کو تھامے رہنا چاہیے، بلکہ صبر انسان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. سورہ آل عمران آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرنے والے بن جاؤ، اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اپناؤ تو تمہارے دشمنوں کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اللہ کو سب معلوم وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی ٹرکس، ان کی چالیں، ان کی سب سازشیں اللہ سب جانتا. مسلمان بہت گھبراتا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں لوگ کر رہے ہیں، معلوم نہیں کل کیسے حالات آئیں گے. تو اپنے حالات سنوار، اللہ تعالیٰ سارے حالات سنوارے گا. تو اپنے حالات سنوار، امت کے حالات سنوار، اللہ باہر سے سب انتظام کرے گا حفاظت کا. تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا جن سے اللہ نے منع کیا، پھر اللہ تعالیٰ تجھ کو بچائے گا ان چیزوں سے جو تیرے خلاف ہیں، تجھ کو ضرر پہنچانا چاہتی ہیں. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ دو چیزیں ہیں دشمن کی چالوں سے بچنے کے لیے. کیا ہے؟ ٹیکنالوجی ہے، ایجوکیشن، میجورٹی، پالیٹکس. وہ خارجی چیزیں ہیں، وہ بعد میں وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. داخلی اور مرکزی اور بنیادی چیزیں جن کی بنیاد پر نصرت اللہ کی آتی ہے. کسی کے پاس ٹیکنالوجی ہے تو اللہ کی مدد آتی، ایجوکیٹڈ ہے تو مدد آتی، میجورٹی ہے تو مدد آتی. ایسا ہے نہیں. اللہ کی مدد کے اسباب کیا ہیں؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو، حق پر جمے رہو، وَتَتَّقُوا، اللہ نے جس سے منع کیا اسے اپنے آپ کو بچائے رکھو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان دشمنوں کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گی. معلوم ہے کہ دشمنوں کی چالوں سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ مسلمان کیا کریں؟ صبر و تقوی کا اہتمام کریں، دین پر جمے رہیں، اور پریشانیاں، مصیبتیں جو بھی آتی ہیں دین کی وجہ سے ان پہ اللہ سے ناراض نہ ہوں، شکایت نہ کریں، حق پر جمے رہیں ان تکلیفوں کے باوجود، اور غلط راستے پر نہ جائیں، برائیوں کی طرف نہ جائیں. وَتَتَّقُوا، اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے رکھیں، دشمنوں کی چالیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائیں گی. یعنی فتنے کے دور میں جبکہ مسلمانوں کے لیے مسائل اور مصائب ہوں گے، اس دور میں مسلمانوں کے اندر یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہیں جن کی بنا پر اللہ کی مدد آتی ہے. وہ کیا ہے؟ صبر اور تقوی. دین پر جمے رہنا ضروری ہے مصیبتوں کے باوجود، اور اللہ کی شکایت نہیں کرنا تکلیفوں کے باوجود. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. انشاءاللہ مزید باتیں ہیں جس کو اگلے درس میں دیکھیں گے، اور بہت ممکن ہے وہ جو ہمارا درس ہوگا اس عنوان کا آخری درس ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.